فاض صاحب آپ بتائیے آپ کے اندازے کے مطابق، بلکہ آپ کو تو خبر بھی ضرور ہوگی، ریڈ زون کی تمام خبروں پہ آپ گہری نظر رکھتے ہیں، پرائم منسٹر صاحب نے 3 ماہ سختی سے اپنے جو وزراء ہیں ان کو ملک سے نہ جانے کی ہدایت کیوں کی ہے؟ دیکھیے آپ نے دیکھا کہ جوائنٹ سیشن سے پہلے جو جوائنٹ سیشن ہونا تھا اس میں کیا ہوا تھا، یعنی پرائم منسٹر صاحب نے بڑے ایک پراعتماد قسم کی تقریر کی تھی میرے خیال میں وزیر اعظم ہاؤس جو ہے اس کے لانز میں، اور کہا تھا کہ کل آپ نے آنا ہے اور جہاد کرنا ہے، اور اس کے بعد 2 گھنٹے بعد خبر ہی آئی کہ جناب وہ کینسل ہو گیا کیونکہ نمبرز ہی نہیں ہیں۔ اس کے بعد پھر اگلا جوائنٹ سیشن ہوا، اس میں نمبرز نہیں تھے، پھر کچھ فضاؤں میں کچھ فون کی گھنٹیاں بجیں اور نمبروں کو کان سے پکڑ کے لایا گیا۔ اب آنے والے دنوں میں یہ خدشہ ہے کہ ایک بار پھر نمبرز کی ضرورت پڑ سکتی ہے، کیونکہ کہیں بھی کوئی نہ کوئی موو ہو سکتی ہے۔ دسمبر کا مہینہ امپورٹنٹ ہے، اس میں میں نے آج لکھا بھی ہے کہ جیسے جیسے اسلام آباد میں درجہ حرارت کم ہوتا جا رہا ہے تو سیاسی درجہ حرارت بڑھتا جا رہا ہے، تو دسمبر میں کسی وقت بھی اپوزیشن کی طرف سے کوئی نہ کوئی ایک جسے کہتے ہیں گوریلا اٹیک ہو سکتا ہے۔ اس لیے میرے خیال میں وزیر اعظم صاحب کو یہ معلوم ہے کہ ایک ایک نمبر جو ہے ایک ان کا جو ممبر ہے اس کی ضرورت پڑ سکتی ہے۔ تو اب وہ یہ کہہ تو نہیں سکتے اوپنلی، لیکن ان کو اگر یہاں پہ رکھنا ہے تو پھر اس کا طریقہ یہ ہے کہ جی آسٹیریٹی ہے، اس لیے آپ نے باہر نہیں جانا، ادھر ہی بیٹھیں، تاکہ اگر ضرورت پڑ گئی اور کورم جو ہے وہ یعنی اسٹیبلش کرنا پڑ گیا اور جو لوگ کورم اسٹیبلش کرواتے ہیں انہوں نے نہ کروایا تو پھر خود ہی کرنا پڑے گا۔ عادل صاحب ایسا ہی ہے؟ نہیں، میں 100% آئی ایگری وتھ فاض صاحب جو وہ کہہ رہے ہیں، لیکن پرائم منسٹر صاحب کو میرا خیال ہے ان کے باہر جانے سے زیادہ نا ان کی میڈیا انٹریکشن پہ پابندی لگا دینی چاہیے۔ کل جو فواد چودھری اور ان کے درمیان ہوا، شبلی فراز کے درمیان، یا جو ان کے وزراء آ کر کہہ دیتے ہیں، یا ایک ایسے وزیر صاحب ہمارے شو میں ہیں جو کہتے ہیں کہ عوام خوشحال ہے، 70% پہ مہنگائی کا کوئی اثر نہیں ہے، مجھ سے کسی نے مہنگائی کا گلہ نہیں کیا، تو میرے خیال میں اٹس اباؤٹ ٹائم کہ ان کو یہ سوچنا پڑے گا کہ اب آپٹکس سے معاملہ نہیں چلے گا۔ اور جہاں تک اس پابندی کی بات ہے تو یہ پابندی تو ایسی ہے کہ پرائم منسٹر صاحب کو خود بھی اندازہ ہے، اور حکومت چونکہ یہ خود آپٹکس پہ بھی چلتے ہیں، اور گھبراہٹ کے آپٹکس بھی ہم جیسے لوگ جو ہے نا وہ سینس کر لیتے ہیں۔ مطلب حلقہ 133 میں ضمنی انتخابات میں آپ کا کینڈیڈیٹ ہی نہیں ہے، وہ مجھے یہ ریفلیکٹ ہو رہا ہے کہ حکومت اب گھبراہٹ کے موڈ میں آہستہ آہستہ چلی گئی ہے۔ فواد چودھری صاحب اٹھ کے کہہ رہے ہیں پیپلز پارٹی اب وفاق کی جماعت ہے، پشاور میں اچھا جلسہ ہوا، یہ ساری چیزیں جو 3-3.5 سال زرداری اور بلاول صاحب کو گالیاں نکالتے رہے ہیں، ان کی یہ جو ساری چیزیں ہیں، تو یہ اس سے یہ ریفلیکٹ ہوتا ہے کہ حکومت اب اس موڈ میں چلی گئی ہے کہ جی ہم سے نہ ہوا اور نہ ہم سے ہونے والا ہے، اور باہر جانے کا مطلب انہیں پتا ہے کہ اگلے 2 سے 3 ماہ میں یہ میک اور بریک ہے، اور میں یہ بھی نہیں کہوں گا کہ میک ہے، اب وہ میک والا بھی آہستہ آہستہ فیڈ اوے ہو رہا ہے، میک کا جو ورڈ ہے آہستہ آہستہ بریکنگ پوائنٹ کی طرف جو ہے وہ معاملات جا رہے ہیں۔ بڑی اہم اپوائنٹمنٹس ہونی ہیں اگلے سال، اور اس سے پہلے جو ایک سیاسی کھیل ہے، پرویز الہی صاحب شدید ناراض ہیں، گورنر سرور جو ہیں وہ بیٹھ گئے ہیں لندن میں، ان کے آپ بیانات دیکھ لیں، MQM اپنی جگہ پہ ناراض ہے۔ تو یہ جو نمبر گیم ہے، اور جس طرح خواجہ آصف نے کہا دسمبر کا 2nd 3rd، تو کچھ تو ہے جو خواجہ آصف صاحب یہ کہہ رہے ہیں۔ آج راجہ پرویز اشرف صاحب نے بھی کہا کہ جی اگر نون لیگ تیار ہے ہم بھی تیار ہیں، آئے لاتے ہیں 2nd 3rd ویک میں دسمبر میں۔ تو پرائم منسٹر صاحب کے پاس IB بھی ہے، بڑی ایفیشنٹ IB ہے ان کے پاس، تو ان کو اندازہ ہے کہ لیفٹ رائٹ جو ہے فہد صاحب کے ریڈ زون میں کیا پک رہا ہے۔ دوسرا ایک میں اس میں ایڈ کرنا چاہوں گا، دیکھیں یہ جو بات ہوئی نا آپٹکس کی، تھوڑا سا اس کو آگے بڑھاتے ہیں۔ میرے خیال میں ایک لیسن جو اسٹیبلش ہوا ہے وہ یہ ہے کہ میسیجنگ میں اور شور میں فرق ہے۔ پاکستان تحریک انصاف نے جب اپوزیشن میں تھے تو ان کی کہا جاتا تھا کہ یار یہ کمیونیکیٹ بڑا کرتے ہیں، انہوں نے ایجنڈا سیٹ کر دیا، اتنا شور کرتے ہیں کہ انہوں نے ساروں کو آگے لگایا ہے، وہ بات درست تھی، لیکن فرق کیا تھا؟ فرق یہ تھا کہ اپوزیشن میں سب سے زیادہ جو اونچا بولتے تھے اور سب سے زیادہ جو فریکوینٹلی بولتے تھے وہ عمران خان صاحب خود تھے، اور جب وہ بولتے تھے تو پھر پیچھے سارے ہم نوا جو ہیں وہ اسی ساتھ شروع ہوتے تھے، تو میسج ایک ہوتا تھا اور شور خوب ہوتا تھا۔ اب کیونکہ وہ وزیر اعظم ہیں تو ظاہر بات ہے وہ اس طریقے سے کنٹینر پہ چڑھ کے، تو حالانکہ دل ان کا کرتا ہے لیکن پھر بھی وہ کم کرتے ہیں۔ اب پیچھے سے شور اٹھ گیا، تو جب دیکھیں نا ایک اوپر سے بندہ ہٹا دے نا تو پیچھے جو 50 لوگ ہیں وہ ہر اپنی بات کرتا ہے۔ تو اس گورنمنٹ نے اسٹیبلش کیا ہے کہ اگر آپ شور کریں نا اونچا، اس سے ڈائریکٹ اس کا امپیکٹ نہیں ہوتا، اصل کیا ہوتا ہے کہ ایک کلیئر میسج ہو اور وہ ٹارگیٹڈ طریقے سے لوگوں تک پہنچایا جائے۔ دس از دا لیسن آف دیئر فیلئر۔
لیکن پرائم منسٹر صاحب کے معاملے میں تھوڑا سا مجھے تو یہ بھی نظر آتا ہے کہ صرف ایک کنٹینر نہیں ہے، وہ پرائم منسٹر صاحب ضرور ہیں لیکن ہر ایشو کے اوپر، خواہ وہ خواتین کی ہراسگی کے معاملے کے اوپر انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دے دیا، انہوں نے آ کے آڈیوز کے معاملے کے اوپر جو ابھی ججز کا معاملہ چل رہا ہے اس کے اوپر بھی انہوں نے آ کے اسٹیٹمنٹ دیا، جبکہ پوری حکومتی ترجمان بھی اس کے اوپر بات کر رہے تھے. تو آپ کو کہیں نہ کہیں نظر نہیں آتا کہ ان کا رویہ کہیں نہ کہیں اپوزیشن؟ لیکن دیکھیں ایک بیان دینا جو پریس ریلیز کے طریقے سے آتا ہے اور ایک خود بذات خود کھڑے ہو کر کراؤڈ کے سامنے اور تقریر کرنا وہ ایک الگ چیز ہے. تو پہلی بات. دوسرا آپ نوٹ کریں، اب یاد کریں عادل، آپ بھی یاد کریں، وین واز دا لاسٹ ٹائم کہ پرائم منسٹر کو آپ نے دیکھا کہ ملک میں کہیں باہر جا رہے ہیں، اسلام آباد میں لوگوں سے مل رہے ہیں، ایونٹس پہ جا رہے ہیں، ہاتھ ملا رہے ہیں، کراؤڈز میں جا رہے ہیں؟ کب تھا آخری تھا پرائم منسٹر نے باہر جانا چھوڑ دیا؟ ان کی تمام تر مجھے یعنی آپ کتنے مہینے دیکھ لیں، بالکل صحیح بات، ان کو تصویر آپ کی کیا ہے، صوفے بیٹھے ہوئے یا کسی تقریب سے خطاب کر رہے ہیں. آپ نے ان کو باہر پبلک میں کب دیکھا تھا؟ یاد نہیں ہے بالکل. وہ ایک ویڈیو بنی تھی جو میں اسی کا ذکر کرنا تھا کہ اسلام آباد کے اندر ایک سستا بازار، ایک چھوٹا سا بازار پورا پلانڈ G11 کے اندر، وہاں پر پرائم منسٹر صاحب گئے تھے، لیکن کافی اس کے اوپر باتیں بھی ہوئی تھیں کیونکہ وہ ایک اوور آل پلانڈ سچویشن تھی جہاں پہ obviously سیکیورٹی کا بھی معاملات. دیکھیں اس وقت جو پبلک کا موڈ بن چکا ہے نا، فہد صاحب آپ کو بتائیں گے، ہمیں جو نظر آ رہا ہے، آپ خود پبلک سے انٹریکٹ کرتی ہیں، آپ کو جو نظر آ رہا ہے، یہ چیزیں پرائم منسٹر صاحب کو نظر اس لیے نہیں آ رہی کہ ان تک پہنچتی نہیں ہے. ان کے قریب جو حصار ہے 3-4 لوگوں کا، اگر وزیر یہ کہہ رہا ہے کہ عوام مہنگائی سے متاثر ہی نہیں ہوئے اور ابھی تک آپ کے شہر میں مبتلا ہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ جی خان صاحب کو آئندہ بھی 5 سال دینا ہے، تو خان صاحب اسی فریم آف مائنڈ میں، ان کو ابھی تک یہ ریئلائز نہیں ہوا کہ بات جو ہے وہ کافی آگے جا چکی ہے. اور ان کی جو گورنمنٹ ہے، لوگ پہلے کہتے تھے یہ اپنے بوجھ تلے دبے گی، میرے خیال میں اکنامک میس جو کریٹ ہو گئی ہے مس مینجمنٹ سے، اس کے نیچے دبنا شروع ہو چکی ہے آلریڈی. اب ایک اور بھی معاملہ ہے جس کے اوپر ویسے تو معاملہ کورٹ میں ہے لیکن ہمارے ناظرین ضرور چاہیں گے کہ آپ دونوں یہاں پہ موجود ہیں تو آپ سے بات کی جائے. تو عادل، جو آڈیو کا معاملہ، جو بیان حلفی کا معاملہ تھا، اب ہم نے دیکھا رانا شمیم صاحب نے جا کے، تو ان کو یاد بھی نہیں تھا کہ بیان حلفی میں کیا ہے، لیکن معاملہ کیونکہ عدالت میں، اور ہم یقیناً آپ سب کے اس کے اوپر پروگرامز بھی دیکھ چکے ہیں اور تبصرے بھی پڑھ چکے ہیں کہ اس حوالے سے لگتا ہے کہ اگلی پیشی کے اندر جو بھی ہوگا وہ ایک ڈیولپمنٹ ہوگی. لیکن آپ کو یہ والا ایشو کیا ڈائی ڈاؤن ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے نون لیگ کے تناظر میں، یا پھر آپ کو ایک مختلف طریقے سے یہ معاملہ آگے ہائی لائٹ ہوتا ہوا نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں یہ ابھی بیان حلفی بھی نہیں آیا تھا اور یہ آڈیو مبینہ جو ہے ثاقب نثار صاحب کی وہ بھی نہیں آئی تھی. میں اس وقت سے آئی تھنک کہ جو مریم نواز اور نواز شریف صاحب کے کیسز ہیں وہ شاید اب آہستہ آہستہ انڈو ہونے کی طرف میں بڑھتے دیکھ رہا ہوں. مطلب ایک سیاسی تناظر میں، کوئی انفارمیشن کی بیسس پہ میں نہیں کہہ رہا، کیونکہ وہ جس طرح سے ہوئے وہ بھی ایک اب تقریباً اوپن سیکرٹ بن چکا ہے. لیکن چونکہ اب یہ چوتھی 5ویں چیز آ گئی ہے، اس سے پہلے شوکت صدیقی صاحب، پھر ایک ارشد ملک کا جو وہ تھا، تو میرے خیال میں اب چونکہ معاملہ سب جوڈس ہے تو مسٹر جسٹس اطہر من اللہ صاحب جو ہیں، ہی از ون آف دا بیسٹ، جس طرح سے انہوں نے فیصلے کیے. انہی نواز شریف صاحب کو جو جس طرح سے انہوں نے بیل دی اور جو ایک پوسٹ مارٹم کیا پچھلے کیسز کا، تو ان کو خود ہی ایک یا تو کمیشن بنا دینا چاہیے اور اس کی فورنزکس بھی کرائیں. پاکستان میں بھی اچھی لیبز ہیں. ان جج صاحب کو بھی کٹہرے میں کھڑے کریں جو کہ جنہوں نے بیان حلفی دیا ہے، اور یہ معاملہ جو ہے نا عدالت میں ہی منطقی انجام تک پہنچے، بجائے اس کے کہ میں اور آپ بیٹھ کے میڈیا پہ اس کی عدالت لگائیں، یا نون لیگ جو ہے وہ اپنی عدالت لگائے، تحریک انصاف اس پہ اپنی عدالت لگائے. کیونکہ دیکھیں نا، ایک جو الزامات لگ رہے ہیں وہ یہ ہیں کہ باقاعدہ پلاننگ کے تحت ایک فارمر پرائم منسٹر کو باہر نکالا گیا، ان کی بیٹی کو سزا دی گئی. میں یہ نہیں کہہ رہا یہ الزامات درست ہیں یا غلط ہیں، لیکن اگر آپ ایک پورے ملک کا سسٹم، جوڈیشری اور پھر انتخابات مبینہ طور پر مینیپولیٹ کر دیں، تو میرے خیال ہے یہ بہت ایسے الزامات ہیں کہ یہ ان کی تہہ تک پہنچنا